افرادی قوت کے اعتبار سے ضلع راولپنڈی اس وقت میں اس کی جو فلکچویشن ہے، کمی اور اضافہ، اس کو نہیں پڑھوں گا، وقت بچائیں گے، بس اس کا جو آخری فگر ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ ارکان کی تعداد، مرد ارکان کی تعداد 1477 ہے، 1477۔ امیدواران کی تعداد جو ہے وہ 478 ہے، 478۔ زیر تربیت افراد جو اس وقت ہیں وہ 1462 ہیں۔ آپ کو اچھی طرح باقاعدہ ایک کلاس شروع کی گئی تھی جو بھرپور انداز میں چلتی رہی، اس کو دوبارہ آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ کارکنان کی تعداد جو ہے وہ 4471 ہے، ممبران جو ہیں 6512، اور خواتین ارکان جو ہیں وہ 258 ہیں، یعنی 258 خواتین ارکان اور 1477 جو ہیں وہ مرد ارکان ہیں۔ تنظیمی صورتحال ضلع راولپنڈی کی کچھ یوں ہے کہ امیر والی یو سی یعنی جو باقاعدہ مقامی جماعتیں ہیں وہ 144 ہیں، اور صدر والی یو سیز جو ہیں وہ 67 ہیں، اور رابطہ کمیٹیاں 24 ہیں۔ 62 افراد جو اس وقت تنظیم میں سموئے ہیں وہ 1398 ہیں۔ مراکز تعلیم القرآن 53، حلقہ درس قرآن وہ ہمارے پاس 62 ہیں۔ جماعتی لائبریریاں 47، ذاتی لائبریریاں 215، عالمی ترجمان القرآن 1662 نکلتے ہیں۔ ہفت روزہ ایشیا 295، بطول چمن یہ 113 کی تعداد میں، خواتین میگزین 564، اجتماعات اہل خانہ 303 کی 2770 کی تعداد میں اس ڈیوریشن میں ہوئے ہیں۔ شرکائے مرکزی تربیت گاہ مختلف اوقات میں جو مرکزی تربیت گاہیں ہوئی ہیں وہ 1034 ہیں۔ ماہانہ تربیتی اجتماعات جو ضلع بھر میں ہوتے رہے وہ 96 تھے۔ اسٹڈی سرکلز جو ہیں وہ 117، فہم قرآن کلاسز چھوٹی اور بڑی ملا کے 282 ہیں۔ پروگرامات امیدواران رکنیت 303، شرکائے ضلعی تربیت گاہ برائے امیدواران رکنیت 329، زونل شب داریاں 50، اجتماعی کھانے 256، ضلعی اجتماعات ارکان 2۔ دعوتی کیمپ مختلف مہمات کے حوالے سے لگے تو 106، گھروں تک جو دعوت پہنچائی گئی وہ 1,23,117 ہے، یہ بھی مختلف مہمات کے انداز میں ہے۔ ماہانہ دعوتی اجتماعات جو ہوئے ہیں 396 ہیں۔ جاری شدہ کتب 1046، جلسہ سیمینارز جو ہوئے ہیں 3 ہوئے ہیں۔ دعوتی کیمپوں کے جو وفود نکلے ہیں دعوتی کیمپوں سے وہ 813 ہے۔ انفرادی ملاقاتیں جو ہیں وہ 10,381 ہیں۔ مقامات خطبات جمعہ 53، اور تقسیم شدہ یہ وہ ہیں 53، ویسے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو باقاعدہ ذمہ داران نے جا کے خطبے دیے ہیں۔ تقسیم شدہ دعوتی لٹریچر جو ہے 23، یہ فگر تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، یہ تعداد زیادہ ہے، اس پہ 23,000 لکھا ہوا ہے، تعداد یہ زیادہ ہے۔ ریلیاں مظاہرے 8 ہوئے ہیں۔ تنظیمی پلاننگ اجلاس 436، ماہانہ تنظیمی اجتماع کارکنان 699، ضلع کے جائزہ اجلاس 15، برادر تنظیموں کے اجلاس 198، یہ ان سے بھی رپورٹ لی گئی تھی۔ بچوں کے پروگرامات 33، ہفتہ وار مقامی اجتماعات 2515، زونل اجتماع ارکان 269، ضلعی اجتماعات ارکان 3، 62 افراد کے اجلاس 47۔ انتخابات کی تیاری کے لیے بلاک کوڈ کی سطح تک تنظیم کے قیام کے حوالے سے تعداد کل پولنگ سٹیشنز جو اس وقت پنڈی ضلع کے اندر ہے وہ 2740 ہے، کل پولنگ سٹیشنز۔ اس پولنگ سٹیشنز کی ڈیفینیشنز کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ادروائز نیچے اس کے حوالے سے کام بھی شروع ہے۔ تعداد کل بلاک کوڈز جو اس میں پولنگ سٹیشنز میں وہ 4824 ہے۔ بلاک کوڈ جہاں کمیٹیاں قائم کی گئیں وہ 1224 ہیں، اور یہ 33% بنتا ہے مجموعی طور پر۔ بلاک میں کارکنان جو ہیں ان موجود کارکنان 2461 ہیں۔ بلاک میں ارکان جو ہیں وہ 1210 ہیں۔ بلاک کوڈز میں کل افراد جو موجود ہیں ہمارے ارکان و کارکنان حامیان وہ 3571 ہیں۔ رپورٹ راولپنڈی کینٹ انتخابات، امیر ضلع محترم نے جستہ اس کا اظہار کر دیا ہے۔ کل 37 نشستوں پر الیکشن ہوئے۔ جماعت اسلامی نے 23 نشستوں پر الیکشن میں حصہ لیا۔ 2 نشستوں پر جماعت کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ مزید 2 نشستوں پر ہمارے امیدواران جیت کے بالکل قریب تھے، اور مگر آخر میں کچھ ووٹ و خیر بعد میں مخصوص نشستوں میں سے ایک جماعت کو مل گئی۔ اس طرح
کینٹ جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہماری کل 3 نشستیں ہیں۔ فیملی پروگرامات جو ہیں وہ بھی بیان کر دیے گئے ہیں کہ فیملی پروگرامات 2020 سے، چونکہ یہ رپورٹ چلی آ رہی ہے 2020 سے لے کر 2022 کے کچھ مہینے ہیں، تو اس میں ہماری تقریباً تمام زونز کے اندر 18 پروگرامات ہوئے۔ ہر زون نے فیملی پروگرام کیا اور اس میں مجموعی اوسط جو حاضری رہی ہے وہ 500 تک رہی ہے، اور مجموعی طور پر قریب 12 سے 13 ہزار لوگوں کو ایک دن کے اندر مقامی اور ضلعی اور مرکزی صوبائی قیادت نے آ کے خطاب کیا۔ سود کے خلاف مہم کے حوالے سے جو باقاعدہ خطبات جمعہ اس حوالے سے کیے گئے، بینرز آویزاں کیے گئے، اور اس کے علاوہ ہینڈ بلز بھی تقسیم ہوئے۔ کوہوٹا کے اندر ایک بڑا جاندار جلسہ کوہوٹا جماعت نے کیا، جو بیسیکلی بنیادی طور پہ یوتھ کا جلسہ تھا۔ قریب اس میں حاضری جو تھی وہ 2000 تھی، اور یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس طرح لیاقت باغ کے اندر اسی دوران 2021 28 مارچ 2021 میں لیاقت باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جو کہ کووڈ کے باوجود اور تمام تر تناؤ کے باوجود ایک بھرپور اور مناسب جو ہے وہ جلسہ تھا، جس میں تعداد آپ لوگوں کی محنت سے قریب 6000 کے قریب تعداد تھی۔ اس کے بعد القدس پروگرام جو ہوا، مرکز جماعت کے پروگرام کے مطابق مئی 2021 میں اسلام آباد میں ہونے والے القدس مارچ میں ضلع راولپنڈی سے تقریباً 4000 مرد و خواتین اور بچے جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور راولپنڈی سے انہوں نے شرکت کر کے القدس کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کا اور سولیڈریٹی کا مظاہرہ کیا۔ رمضان المبارک کے پروگرامات جو ہیں وہ زونز کی سطح پہ استقبال رمضان کے پروگرامات ہوئے۔ رمضان اور روزے کے موضوع پر 6000 کے قریب پیمفلٹ تقسیم کیے گئے، موت کے حضرات سے ملاقاتیں کی گئیں، ضلع بھر کے اندر 130 مقامات پر جو ہیں افطار پارٹیاں ہوئیں۔ صوبائی لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ جو منصورہ میں ہوئی، ضلع راولپنڈی سے 150 ذمہ داران نے صوبہ شمالی پنجاب کے زیر اہتمام سہ روزہ صوبائی لیڈرشپ ورکشاپ منصورہ لاہور میں شرکت کی۔ مرکزی ذمہ داران کا 3 روزہ دورہ جو راولپنڈی میں ہوا تھا، جس میں امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب، نائب امرائے پاکستان، نائب قیمین پاکستان، اسی طرح صوبے کی پوری جو قیادت ہے وہ 3 دن کے لیے راولپنڈی دورے پر تشریف لائی تھی، اور انہوں نے ہر زون کے اندر مختلف پروگرامات میں شرکت کی، اور راولپنڈی کے اندر جو قریب ہم نے کوئی 150 کے قریب ہم نے پروگرامات پورے ضلع کے اندر کیے، اور اس میں جو ضلع کے علیحدہ سے اپنے پروگرامات تھے جس میں ڈائریکٹ امیر جماعت گئے، وہ بھی ایک دن کے اندر 16-17 پروگرامات تھے جن کے اندر انہوں نے مرکزی قیادت نے شرکت کی۔ پھر عوامی دھرنا ہوا یہ پچھلے دنوں کے اندر، اس میں جماعت اسلامی مرکز نے جو 100 دھرنوں کا اعلان کیا، 101 دھرنوں کا اعلان کیا تھا، تو مری روڈ کے اوپر دھرنا ہوا جس میں قریب تعداد جو تھی وہ 1500 تھی، جو اس میں تشریف فرما تھی، موجود تھی۔ ڈونر کانفرنس راولپنڈی کی ہوئی۔ راولپنڈی کی ڈونر کانفرنس جو ہے وہ بوجود اسی دن کے اندر ہی کچھ مظاہرہ بھی تھا، خیر بہرحال بہت کوئی بھرپور نہیں ہو سکی، اس میں کئی ایک وجوہات ہیں، اور اس کے اندر نظم ضلع بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھتا کیا وجوہات ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں۔ سانحہ مری کے حوالے سے مری جماعت اسلامی نے بہت بھرپور انداز میں وہاں فوری اپنا رسپانس دیا، اور اس فوری رسپانس کے نتیجے کے اندر، اور وہ بالکل معقول اور سچا رسپانس تھا، کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا، بڑا معقول رسپانس اور فوراً سے رسپانس دیا، جس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی ان دنوں کے اندر بھی اس پورے ڈیزاسٹر میں شہ سرخیوں کے اندر اور لیڈنگ میڈیا کے اندر جو ہے وہ کوریج لینے میں حاصل ہوئی۔ وہاں لوگوں کو فوراً جو فرسٹ ایڈ تھی وہ پہنچائی گئی، پھنسے وہ لوگوں کو نکالا گیا، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے بستر اور ان کے لیے گرم ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا۔ الخدمت کی کارکردگی رپورٹ یہ ہے کہ زیر کفالت جو یتامہ اس وقت موجود ہیں وہ 408 ہیں۔ ٹریننگ پروگرام برائے یتامہ جو چل رہے ہیں وہ 35 ہیں، جن کے اندر دروس قرآن وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو صحت پروجیکٹ ہے ضلع راولپنڈی الخدمت کے تحت، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل جو ہے ایک تعداد میں ہے، اس سے مستفید افراد اس ٹنیور کے اندر 2,74,081 ہیں، اور اس ضمن کے اندر جو آمدن ہوئی ہے وہ آپ ڈیجٹ گن لیں کتنی ہوئی ہے، یہ 2 کروڑ ہی ہے شاید، بہرحال اس کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیں، بعد میں گنتے رہیے گا۔ اچھا، کلینک جو ہے وہ ڈسپینسری 9 ہیں، اور اس میں مستفید افراد 32,400 ہیں۔ میڈیکل کیمپس 5 لگے، 1,950 لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ میت گاڑیاں جو ہیں وہ 2 ہیں ضلع راولپنڈی کی، بینیفیشریز جو ہیں اس سے 1,120 ہیں۔ مالی امداد جو لوگوں کی گئی ڈائریکٹ کسی بھی وجہ سے وہ 61 افراد کی گئی۔
ایمبولینسز جو سروسز 14 ایمبولینسز جو ہیں وہ ہمارے پورے ضلع پنڈی کے اندر اس وقت گردش میں ہیں، 14 ایمبولینسز، اور 1600 افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تقسیم ویل چیئر جو ہے وہ 58 کی تعداد میں ہے، تقسیم سلائی مشین 20 ہوئی ہیں، رمضان فوڈ پیکیجز جو ہیں 51,235، جہیز 15 افراد کو، ماہانہ فوڈ پیکیجز 6000، کفالت یتامہ اور عمومی امداد 296، الخدمت دسترخوان جو ہے وہ 15,750 لوگوں کو اس نے رمضان کے اندر مستفید کیا اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ الخدمت تنور جو مختلف جگہوں پہ لگتے رہے ہیں وہ 72,000 لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح کل مستفید ہونے والے لوگوں کی تعداد، خیر قربانی پروجیکٹ جو ہیں وہ اجتماعی قربانی جو ہر سال آپ لوگوں کی مدد سے بھرپور انداز میں ہوتی ہے، اس میں جانور جو ذبح ہوئے ہیں وہ 1,232 ہیں۔ فی سبیل اللہ قربانی برائے مستحقین وہ 194 گائے اور 30 بکرے۔ چرم قربانی جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، گائے کے 4,849، بکرا دمبا جو ہے 5,211، کل جو ہیں وہ 10,060۔ تعلیمی پروجیکٹس کے اوپر الخدمت فاؤنڈیشن یعنی جماعت اسلامی یعنی آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اسکول 2 ہیں، مستفید افراد جو ہیں وہ 800، اور الفلاح اسکالرشپ جو غریب طلباء کو دی جاتی ہے 45 افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسٹڈی سینٹرز جو ہیں وہ 35 چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اور مستفید افراد جو ہیں 75 ہیں۔ آتش زدگی اردو بازار کے اندر بھی ہوئی، آتش زدگی سہام میں بھی ہوئی، تو رضاکار جو وہاں آتش زدگی اردو بازار میں گئے 15 تھے، 60 افراد اس سے مستفید ہوئے، اور اسی طرح سہام روڈ پر ہوئی، اس میں 10 لوگ رضاکاری خدمات دینے گئے تو 60 افراد مستفید ہوئے۔ الخدمت ڈونر کانفرنس چیمبر آف کامرس میں ہوئی اور اس میں مختلف دوستوں نے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں کل حاضری چیمبر آف کامرس میں موجود 150 لوگوں کی تھی، اور چیمبر آف کامرس کی لیڈنگ جتنی بھی لیڈرشپ تھی اس میں موجود تھی، اور اثاثہ جات اور کیش کی صورت میں کل 13 کروڑ 54 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کے وعدے ہوئے، اور ایک کامیاب ترین جو تھی وہ ہماری ڈونر کانفرنس تھی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری رپورٹ کے اوپر، اور جے یوتھ کی رپورٹ جو ہے وہ بوجود نہیں پیش کی جا سکی۔ بہرحال جے یوتھ ضلع راولپنڈی کا بہت ہی قابل فخر اثاثہ ہے اور بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہا ہے، اور انہوں نے اس پورے عرصے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جوانوں کی لاٹ اور بہت ہی پیارے نوجوانوں کی لاٹ کو اپنے اندر سمویا ہے۔ ان کا تقریباً تمام زونز میں نظم موجود ہے، اور ہر جگہوں کے اوپر انہوں نے بلاک کورٹس تک تنظیم کے قیام کے حوالے سے بھرپور اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوتھ جو کہ ایک بہت ہی اس عمر کے اندر بجا طور پہ جذباتی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، الحمدللہ جے یوتھ کی ضلعی قیادت نے ان تمام جذبات کو بہت اچھے انداز میں مثبت سمت پر مامیز دی ہے۔ انہوں نے بھی بھرپور انداز میں اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے ضلع کے کام کو بڑھانے میں۔ یہ تمام رپورٹ جتنی بھی پیش کی جا رہی ہے یہ نظم ضلع کی نہیں ہے، یہ نظم ضلع تو فیسیلیٹیٹر اور مینیجر تھا، یہ رپورٹ میری اور آپ کی رپورٹ ہے، یہ رکن جماعت کی رپورٹ ہے۔ اس کا سارے کا سارا کریڈٹ، اس کی خوبصورتیاں آپ کے دم سے ہیں، اور اس کی جتنی بھی شارٹ کمنگز ہیں وہ بھی بہرحال میرے اور آپ کے دم سے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہتر انداز میں اس کے اندر رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں محترم اقبال خان صاحب قیم جماعت اسلامی شمالی پنجاب ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس رپورٹ پر وہ اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش فرمائیں۔